يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم انتہائی قابل احترام بزرگوں، نوجوانوں اور تمام حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی عرصے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کے پاس حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ ہمارے انتہائی محترم مکرم قاری عنایت اللہ رحمانی صاحب کی شفقت ہے اور ان کی محبت ہے کہ وہ ہمیں حکم دیتے ہیں اور اس طرح آپ سے ملاقات کا موقع مل جاتا ہے۔ اگرچہ میرے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے کہ وہ خود یہاں خطبہ جمعہ میں شریک ہیں، حالانکہ وہ ہمارے ہر اعتبار سے بزرگ ہیں۔ انہیں خطبہ دینا چاہیے تھا اور ہم شریک ہوتے، آپ سے ملاقات ہو جاتی، اس مرکز میں حاضری ہو جاتی، لیکن یہ ان کی شفقت اور تواضع ہے اور بڑا پن ہے
کہ وہ ہمارے ساتھ وقت گزارنے کے لیے خود آج خطبہ جمعہ میں یہاں شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ان محبتوں کو، اس تواضع کو اور اس ادارے کی خدمت میں ان کی اور ان کے بھائی کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اصلاً تو یہ ادارہ صدقہ جاریہ ہے، ان کے والد محترم حکیم صاحب مرحوم کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مرکز ہمیشہ قائم رہے اور بزرگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا رہے اور دین کی دعوت پھیلتی رہے، توحید و سنت کی نشر و اشاعت ہوتی رہے۔ آپ سب بھی اس ادارے کی خدمت میں معاون ممد بنیں، انشاءاللہ آپ کا بھی وافر حصہ اجر و ثواب کا موجود ہوگا۔ راستے میں جو ہمارے میزبان تھے، ہمیں لینے گئے تھے، محترم قاری صاحب، انہوں نے کہا کہ سنت کی اہمیت پہ بھی کچھ بیان ہو جائے، باقی موضوع آپ جو بھی بیان کریں۔ تو میں نے سوچا کہ میں اسی ہی نکتے کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالی حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت اور حدیث دونوں ہم معنی ہیں۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کا فعل اور آپ کی تقریر۔ تقریر سے مراد وہ تقریر نہیں جو ہم کرتے ہیں، جسے ہم خطاب کہتے ہیں۔ تقریر سے مراد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجودگی میں کوئی کام کیا جائے، کوئی بات کہی جائے، کوئی صحابی کوئی کام کرے، کوئی صحابی بات کہے، آپ کے علم میں وہ بات اور وہ عمل آ جائے اور آپ اس پر خاموشی اختیار کریں، جس خاموشی میں آپ کی رضا شامل ہو، یہ تقریر ہے۔ تو اسے حدیث کہتے ہیں، قول، فعل اور تقریر۔ حدیث کا اگرچہ لفظی معنی ہے بات ہے، لیکن آپ دیکھیں اس میں بات، عمل اور موجودگی میں کیا ہوا کام جس پہ رضا ہو وہ بھی شامل ہے۔ اسی طرح سنت کا لفظی معنی تو ہے طریقہ، وہی بمعنی عمل کے، لیکن بحیثیت اصطلاح کے سنت بھی بمعنی حدیث کے ہے۔ تو سنت اور حدیث ہم معنی ہیں۔ اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ مختصر یہ کہ حدیث اور سنت جو صحیح ثابت ہو، سنی سنائی گھڑی ہوئی نہ ہو، حقیقتاً وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے طور پر، سنت کے طور پر ثابت ہو، جس کے لیے محدثین نے اصول وضع کیے ہیں، پورا علم وضع کیا ہے، علم مصطلح، علم الرجال، علم الاسناد، بڑا عظیم الشان علم ہے۔ مسلمانوں سے پہلے پوری تاریخ میں ایسا علم نہیں ملتا، اور مسلمانوں کے بعد بھی پوری انسانیت میں ایسا علم نہیں ملتا۔ اس علم کے موجد مسلمان، صحابہ، تابعین اور پھر محدثین۔ علم الاسناد، علم الرجال، علم مصطلح الحدیث،
جس کی روشنی میں وہ حدیث کی صحت اور ضعف کو جانچتے ہیں، مکمل بحث کرتے ہیں، اور پھر آخر کار وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے اور آپ سے ثابت ہے، اور یہ بات یا تو سرے سے پہنچتی نہیں ہے یا بیچ میں جو پہنچانے والے ہیں وہ کمزور ہیں، ان کے حفظ میں کمی اور کوتاہی ہے، لہذا ہم اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں مانتے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے۔ جب حدیث اور سنت کی بات ہو تو یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ سنت مراد ہوتی، صحیح حدیث اور صحیح سنت مراد ہوتی ہے، کہے بغیر، بیان کیے بغیر یہ بات موجود ہوتی۔ الحمدللہ یہ ہم اہل الحدیث